السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ الحمدللہ آج ہمارا حدیث کا کلاس ہے۔ انشاءاللہ پچھلے کلاس سب لوگ پڑھے ہوں گے، اس کے ایگزرسائز وغیرہ کیے ہوں گے انشاءاللہ، امید کرتا ہوں۔ اور سب لوگ ٹھیک رہیں گے نا؟ گھر میں سب لوگ ٹھیک ہیں نا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خیر عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ تو ہم پڑھتے ہیں، باقی وہ دن جو پڑھے تھے اس کے باقی انشاءاللہ آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا باب فضل صلاۃ الصبح والعصر، سمجھے ہوں گے نا؟ صبح نماز کی اور عصر نماز کی فضیلت بیان کرنے والے باب ہے، ٹھیک ہے؟ نماز صبح نہیں تو فجر اور عصر کی فضیلت سمجھے ہوں گے نا؟ انشاءاللہ تو پڑھتے ہیں کیا فضیلت ہے باقی نمازوں سے، ظہر اور عصر کو کیا فضیلت ہے، ہم چرچا کریں گے، اوکے انشاءاللہ۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی البردین دخل الجنہ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے، من صلی البردین، کوئی دو ٹھنڈی نماز پڑھیں، دو ٹھنڈی نماز پڑھیں نہیں تو دو ٹھنڈی کی نماز پڑھیں، دخل الجنہ، وہ کیا ہوا ہے؟ جنت میں داخل ہوا ہے۔ دیکھیے اس کے معنی، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ سمجھے نا؟ مطلب جو آدمی دو ٹھنڈی کی نماز پڑھتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوا ہے، سمجھے؟ دخل الجنہ بولا ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دخل الجنہ، مطلب اس کو جنت کیا ہوا ہے، وہ جنت کا اہل ہوا ہے، نہیں تو جنت کا قابل ہوا ہے، یا جنت اس پر واجب ہوئی ہے، سمجھے نا؟ تو دو ٹھنڈی بتایا یہاں، کیا ہے ٹھنڈی؟ دو ٹھنڈی کیا ہیں؟ مطلب صبح نماز اور عصر نماز ہے، یہ دونوں نماز کو ٹھنڈی کیوں بتائے ہیں؟ ایک تو سب کو معلوم ہے، صبح نماز بولا تو کیا ہے، اور ایک ٹھنڈی کا وقت ہے نا، سب کو جلدی سمجھ میں آتے ہیں۔ مطلب کیا ہے، سب لوگ سونے کا وقت ہے اور وہاں سے اٹھ کے نماز پڑھنا بولا تو بہت ہی مشکل کا کام ہے، نہیں تو کیا ہے، سب کو اتنا اچھا نہیں لگتا ہے صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھنا بولا تو، ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ تو ایسا ہی ہے، اور عصر بھی ایک ٹھنڈی کا وقت ہے۔ ٹھنڈی مطلب لوگ کام وغیرہ کر کے وہاں سے فارغ ہونے کا وقت ہے عصر، اس وقت پھر اور 4 رکعت پڑھنا بولا تو وہ سب کو اتنا اچھا نہیں لگے گا، وہ سوچیں گے ہاں تھوڑی دیر بعد، نہیں تو وہ عصر بھی اور کیا ہمارے بھی ایک ساتھ پڑھیں گے، ابھی ہم کام کر کے آئے ہیں نا، نہیں تو ہم ابھی بزی میں تھا تو کیا ہے چھوڑ دیں بعد میں پڑھیں گے، ہے نا؟ تو وہ وقت کو کیا نہیں کریں گے، حفاظت نہیں کریں گے، سمجھے؟ تو یہ دونوں وقت کو جو آدمی حفاظت کرتے ہیں، پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کو کیا ہے جنت ملی ہے، نہیں تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوا ہے، سمجھے؟ وہی ہے دو ٹھنڈی ہے، بردین مانا، برد مانا ٹھنڈی ہے نا،
تو البردین دو ٹھنڈی کوئی پڑھا، نہیں تو دو ٹھنڈی کی نماز کوئی پڑھا وہ جنت میں داخل ہوا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو ہم کو ایک شک ہوگا کہ ہم دو نماز بتائے نا، دو ٹھنڈی کی نماز پڑھنے سے جنت میں داخل ہوتے ہیں، تو باقی تینوں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا؟ 5 وقت ہے نا نماز، یہ دونوں پڑھنے سے ہی جنت ملتی ہے، پھر وہ تینوں کیوں پڑھنا ہے نا؟ ایک شک ہے نا، ضرور ہوں گے نا۔ تو مطلب یہ دونوں نماز کوئی ادا کرتے ہیں وہ ضرور بضرور کیا کرے گا، وہ باقی نماز بھی کیا کریں گے، بہت ہی آرام سے پڑھیں گے، وہ چھوڑنے والے نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ دونوں نماز کو حفاظ کرنے والے ضرور بضرور وہ دونوں باقی تینوں نماز کو حفاظ کرے گا، سمجھے؟ پڑھنے میں زیادہ مشکل ہونے والا وقت یہ ہے، یہ دونوں وقت ہیں، نہیں تو یہ دونوں نماز ہے، یہ اگر کوئی پڑھتے ہو تو باقی کیوں نہیں پڑھے گا؟ تو اس کا مطلب باقی تینوں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں پڑھنے والے باقی تینوں ضرور کرنے والا ہوگا، اس لیے دونوں کے بارے میں ایسا فرمائے۔ اور کوئی ایسا کرتے ہیں یہ دونوں ہمیشہ برابر پابندی لگاتے ہیں، باقی تینوں چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کبھی بھی جنت نہیں ملے گی، جنت کے بدلے میں کیا ملے گی؟ جہنم ملے گی، سمجھے؟ اس کا مطلب وہ ہے۔ اور دوسری ایک آیت ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، ہے نا؟ وہ پڑھے ہوں گے۔ کیا ہے؟ آپ لوگ کیا کیجئے گا؟ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کو کیا کیجئے؟ محافظہ کیجئے، مطلب اس کو دھیان دیجئے، اعتبار کیجئے، لحاظ رکھیے، ایسا پڑھے ہیں نا۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اور بیچ والی جو نماز ہے اس کو اور بھی زیادہ کیا کیجئے؟ حفاظت کیجئے۔ ادھر اکثر لوگ کیا ہیں، حافظوا علی الصلاۃ والصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، بیچ والی نماز کیا ہے؟ عصر نماز ہے بولے ہیں نا؟ عصر نماز دیکھیے، صبح اور فجر نماز اور ظہر نماز دو ہو گیا، اور کیا مغرب نماز اور عشاء نماز اور دو ہو گیا، تو اس کے بیچ میں کیا ہو گیا؟ عصر ہو گیا نا، عصر بیچ والی نماز ہو گئی۔ اس لیے بہت سارے امام لوگ، بہت سارے لوگ یہ نماز عصر ہے بولتے ہیں، تو عصر کو اعتبار کرنا، اس کو زیادہ حفاظت کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، سمجھے؟ اور دو ٹھنڈی نماز ہے، اس میں سے ایک نماز ہے۔ تو ادھر ایک بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ بیچ والی نماز بول کے ادھر کیا ہے ہمارے اوپر حکم دیا ہے، اس میں ایک عجیب بات ہے، میں ادھر بتایا نہیں تو بھی وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ بیچ والی نماز بولنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں کیا ہے، یہ 5 وقت نماز میں کسی بھی نماز کیا نہیں ہے، بیچ والی نماز نہیں ہے، ایسا بول سکتے ہیں ہم کو، ہے نا؟ میں ابھی بولا فجر اور ظہر، ہے نا؟ مغرب اور عشاء، تو کیا ہو گیا؟ عصر بیچ والی نماز ہو گئی، ہے نا؟ اور دیکھیے ظہر اور عصر، عشاء اور صبح، تو کیا ہو گئی؟ مغرب بیچ والی ہو گئی، ہے نا؟ اور دیکھیے کیا عشاء اور صبح، ہے نا؟ سوری، کیا بولتے ہیں، مغرب اور عشاء، اور کیا بولتے ہیں، ایسا 5 بھی لگا سکتے ہیں نا، کیسا؟ عصر اور مغرب، اور کیا ہے صبح، کیا بولتے ہیں، عشاء صبح اور ظہر، تو اس کے بیچ میں عشاء کیا ہو جائے گی؟ بیچ والی آ جائے گی۔ ایسا ایک ایک کو کیا کر سکتے ہیں؟ بیچ والی نماز بنا سکتے ہیں نا ہم کو، کیونکہ 5 وقت، اس لیے ایک ادھر ادھر دو نماز رکھنے سے سب نماز بیچ والی ہوتی ہے، اس لیے اس میں ایک
اللہ کی ایک حکمت ہے، تو سب نماز کو کیا کرنا ہے، ضرور ضرور حفاظت کرنی چاہیے، سمجھے؟ تو اس سے وہ بھی مطلب ہے یہ وسطیٰ، صلاۃ الوسطیٰ کا مطلب وہ بھی ہے 5 وقت نماز برابر کیا کرنا ہے، حفاظت کرنی چاہیے، اوکے۔ وعن جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال وہ فرمائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من صلی الصبح، کوئی صبح نماز پڑھا، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ کیا ہے، وہ کیا ہوا ہے، وہ اللہ کے ذمہ میں ہے، مطلب اللہ کی ذمہ داری ہے اس کو کیا کرنا، سنبھالنا۔ جو آدمی صبح نماز پڑھتے ہیں اس کو سنبھالنا، اس کو حفاظت کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، سمجھے؟ تو صبح نماز پڑھنے والے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کریں گے، بہت ساری مصیبتوں سے اللہ بچا دے گا، سمجھ میں آیا نا؟ اور کیا ہے، دوسری ایک حدیث میں دیکھا جاتی ہے کہ مجھے وہ الفاظ یاد نہیں، من ترک صلاۃ صبح فهو بری من ذمۃ اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی صبح نماز چھوڑتے ہیں وہ اللہ کی ذمہ داری سے دور ہو گئی، مطلب اللہ کی ذمہ داری اس پر نہیں ہوگی، مطلب اس دن میں اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب اللہ اس کو نہیں سنبھالے گا، اللہ اس کو کیا نہیں، اللہ کی رحمت سے اس کو رحمت کی نظر اس پر نہیں پڑے گی، کبھی بھی اللہ اس کو دھیان نہیں دے گا، سمجھے؟ تو اس کو اس دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی مصیبت آ سکتی ہے، صبح فجر نماز نہیں پڑھنے والے کو، اسے بھی حدیث ہے۔ تو یہ دونوں کا مفہوم آپ لوگوں سمجھے ہوں گے، پڑھنے والوں کو اللہ حفاظت کرے گا، نہیں پڑھنے والوں کو اللہ حفاظت نہیں کرے گا، سمجھ میں آیا نا؟ اور فهو فی ذمۃ اللہ، فانظر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، فانظر یا ابن آدم، تو یہ کیا ہے آدم کے بچے، دیکھیے، لا یطلبنک اللہ، لا یطلبنک اللہ، کبھی بھی اللہ طلب نہ کرے، یطلبنک، تجھ سے اللہ کبھی بھی کیا نہیں کرے، طلب نہیں کرے، من ذمت ہی، جو اس کی ذمت میں ہے، جو اس کے ذمے میں ہے، اس سے اللہ طلب نہ کرے، بشیء، کسی بھی چیز سے، مطلب اللہ کے ذمہ داری میں جو چیزیں ہیں اس سے اللہ تجھے طلب نہ کرے، سمجھے نہیں ہوں گے؟ اللہ کی ذمہ داری میں جو چیز ہے اس کے بارے میں اللہ تجھے طلب نہ کرے، سمجھے نہیں؟ مطلب یہ فجر نماز پڑھنے والے آدمی کو دیکھنا اللہ کی ذمہ داری ہے، سمجھے؟ تو اللہ کی ذمہ داری میں ہونے والے ایک آدمی کو ہم کچھ کرنا، سمجھے؟ اس کو دیکھنا اللہ کی ذمہ داری ہے، پھر اس سے کچھ کیا ہے، ظلم کرنا، اس کو ستانا وغیرہ کرنا کیا ہے، اللہ کی ذمہ داری سے کیا کرتے ہیں ہم، ہاتھ ڈالتے ہیں نا اللہ کی ذمہ داری میں، تو ایسا فجر نماز پڑھنے والے کو ہم کچھ کرنا کیا ہوگا، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے، ہم سے سوال کرے گا، تو ہم ڈرنا چاہیے کیا ہے، ایسا فجر نماز پڑھنے والوں کو کبھی بھی ستانا نہیں، ظلم نہیں کرنا ہے، ایسا کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ضرور پوچھے گا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا دے گا، نہیں تو اس کے اوپر عذاب نازل کرے گا، سمجھے؟ حدیث کا معنی اور ایک بار پڑھتے ہیں۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہے، پس دیکھ لے یہ ابن آدم کے اللہ تجھ سے ہرگز اپنے ذمہ میں جو چیز ہے اس کے بارے میں باز پرس نہ کرے، مطلب طلب نہ کرے،
اللہ اس کے بارے میں تجھے سوال نہ کرے، مطلب تم وہ ایسے پڑھنے والے آدمی کو تکلیف نہ دینے سے اللہ تجھے سوال کرے گا۔ اس میں ایک کیا ہے، ایک مزے کی بات ہے، مطلب سب لوگ جانتے ہیں حجاج بن یوسف الثقفی، ہے نا۔ حجاج بھی ایک بہت ہی بڑا ظالم تھا، نہیں تو ظالم بادشاہ تھا۔ وہ بھی کیا کرتا تھا، جب کسی کو کیا ہے سزا دیتے وقت اس سے پوچھتا تھا کیا ہے، ارے بندہ یا ارے بھائی یا ارے آدمی کیا ہے، تو آج فجر نماز پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ تو کبھی وہ جس کو کیا ہے وہ حجاج پکڑا ہے، وہ کبھی جواب دے گا میں پڑھا ہوں یا نہیں پڑھا ہوں، ہے نا۔ جو آدمی پڑھا بولتے ہیں اس کو اس دن سزا نہیں دیتا تھا کون، حجاج بن یوسف الثقفی، مطلب وہ اتنا بڑا ظالم ہے، پھر بھی وہ یہ حدیث کے مطابق کبھی سوچتے ہوں گے، وہ ڈرتا تھا اس کو کیا کرنا، اس کو سزا دینا ڈرتا تھا، سمجھے۔ تو اتنی بڑی بات ہے۔ اور دیکھیے وہاں نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل، یتعاقبون فیکم، تمہیں کیا ہے باری لگاتے ہیں، باری باری لگاتے نہیں تو ایک کے پیچھے ایک آتے رہتے ہیں، ملائکۃ فرشتے، باللیل رات میں، اور ملائکۃ بالنہار اور دن میں، مطلب کچھ فرشتے کیا ہیں رات میں آتے ہیں، کچھ فرشتے کیا ہیں دن میں آتے ہیں، تمہارے پاس کچھ فرشتے رات میں آتے ہیں اور کچھ فرشتے دن میں آتے ہیں، باری لگاتے ہیں، سمجھے۔ رات میں رہنے والے دن میں نہیں آئیں گے، دن میں رہنے والے رات میں نہیں ہوں گے، مطلب وہ لوگ باری باری لگا کے آتے رہیں گے۔ یا تعاقبون مانا ایک کے پیچھے ایک آنا، سمجھے، اس لیے بولتے ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ، یہ پورے کیا ہیں فرشتے، مطلب رات میں اور کیا ہے دن میں کیا ہے باری لگانے والے، ڈیوٹی کرنے والے جتنے بھی فرشتے ہیں، وَيَجْتَمِعُونَ، وہ سب لوگ جمع ہوتے ہیں، فی صلاۃ الصبح، صبح نماز کے وقت میں بھی جمع ہوتے ہیں، اور صلاۃ العصر، عصر نماز کے وقت میں بھی جمع ہوتے ہیں، مطلب عصر کے جو وقت ہیں صبح سے لے کے صبح مطلب طلوع ہونے کے وقت تک ہوگا نا، اور نہیں تو صبح کے اذان ہونے کے وقت تک ایسا بھی ہوگا، اور صلاۃ العصر، عصر کا وقت تک کیا ہے وقت میں جو کیا ہے فرشتے، یہ فرشتے پورے فرشتے ہیں، یہ دونوں وقت میں جمع ہوتے ہیں، سمجھے۔ کیونکہ دیکھیے ثم یعرج الذین باتوا فیکم، اور تمہارے ساتھ جو رات میں کیا ہے باری لگاتے تھے، باتو مانا باتیں بھی تو بولتے ہیں نا واللہ باتا، تو باتو مانا جو رات میں کیا ہے تمہارے ساتھ رہتے تھے، وہ کیا کریں گے، یا رجمانہ چڑھتے ہیں، مطلب اوپر جاتے ہیں، فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں، وَهُوَ عَالِمٌ بِهِمْ، یہ جو فرشتے ہیں ان سے بھی کیا ہے سب سے زیادہ جانتے ہیں کون، یا اللہ۔ اللہ کیا ہے اپنے بندے کے بارے میں فرشتوں کو سوال کرتے ہیں، بلکہ اللہ سوال کرتے وقت بھی کیا ہے اللہ فرشتوں سے بھی زیادہ کیا ہے بندے کے بارے میں جاننے والا ہے، پھر بھی اللہ سوال کرتے ہیں، کیف ترکتم عبادی، تم اپنے بندوں کو کیسے چھوڑ دیے ہیں، نہیں تو کیسے چھوڑے ہیں، فیقولون ترکناہم، ہم ان کو چھوڑے ہیں، وہم یصلون، کیا ہے وہ لوگ نماز پڑھتے ہوئے ہم ان کو چھوڑے ہیں، مطلب ہم جب آ رہے تھے تب وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، وَأَتَيْنَاهُمْ، اور ہم ان کے پاس گئے، وَهُمْ يُصَلُّونَ، تب وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو مطلب یہ فرشتے اللہ کے پاس جا کے فرماتے ہیں، یا اللہ ہم آتے وقت بھی اور جاتے وقت بھی وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے ہم یہ اللہ کے بندے کیا ہیں پورے وقت نماز میں ہی ہے، نماز پڑھتے ہی رہتے ہیں، تو مطلب یہ فرشتے ایسے سمجھتے ہیں نا، مطلب وہ لوگ ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں، سمجھے۔ ایسا اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ ان سے ایسا نہیں، فرشتے اللہ سے ایسا بتاتے ہیں،
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ پہلے سے ہی جانتے ہیں نا۔ بلکہ اس میں ایک بڑی بات ہے، ہمارے لیے یہ امت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں، فرشتوں سے گواہی لیتے ہیں نا ہمارے بارے میں۔ کیا ہے کہ فرشتے بولا تو ان کی زندگی میں ایک لمحہ میں بھی ایک گناہ نہیں کرنے والے ہیں، تو ایسے فرشتے ہمارے لیے گواہی دینا بولا تو وہ ہم کو بہت کیا کام آئے گا نا قیامت کے دن میں۔ تو ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کی بہت ہی بڑی مہربانی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں سے گواہی لیتے ہیں، کیونکہ ہم کو فائدہ ملنے کے لیے ہے نا۔ فرشتے اگر ہمارے لیے گواہی دیتے تو کافی ہے نا وہ، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے، اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے لیے فرشتوں سے گواہی لینا، سمجھے۔ اور ایک حدیث میں دیکھا جاتی ہے کیا ہے، کوئی آدمی عشاء نماز کیا کیے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھا، تو آدمی آدھی رات کو کیا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے قائم کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اس کو۔ اور کوئی آدمی صبح نماز کیا ہیں جماعت کے ساتھ پڑھا، تو اس کو پوری رات کیا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے قائم کرنے کا ثواب ملتے ہیں۔ مطلب عشاء اور فجر نماز دونوں کیا ہے کیا بولتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھنے سے اس کو اس کی فضیلت ملتی ہے، مطلب پوری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا ثواب ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس کا معنی پڑھ رہا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تمہیں رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے جاتے ہیں، اور صبح اور عصر کی نماز میں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مطلب سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ پھر تم میں وہ رات گزارنے والے اوپر چڑھ جاتے ہیں، مطلب تمہارے ساتھ جو رات میں رہتے تھے وہ لوگ اوپر جاتے ہیں، جن سے اللہ پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ ان کو خوب جانتے ہیں، سمجھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں، بندے کے بارے میں خوب جانتے ہیں، ایسے کیا ہے بندے کے بارے میں اللہ ان سے سوال کرتے ہیں، کیا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فرشتے، ہم نے ان کو ہم نے ان کو کیا کیے ہیں، نماز پڑھتے چھوڑا، مطلب ہم آتے وقت وہ نماز پڑھ رہتے ہیں، اور جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے وہ لوگ؟ نماز پڑھ، آتے وقت بھی وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، سمجھ میں آیا نا۔ دیکھیے، اور باب فضل المشی الی المساجد، مسجد کی طرف چلنے کی فضیلت، مسجد کی طرف جانے کی فضیلت کیا ہے، مطلب مسجد کی طرف جانے سے بھی فضیلت ہے کیا؟ وہ ضرور بہت ہی ثواب کا کام ہے، بس کیا ہے مسجد کی طرف چلنا۔ لیکن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے، من غدا الی المسجد، کوئی کیا ہے مسجد گئے، اور راہا کیا ہے، اور نہیں تو کیا ہے واپس آئے، کیا ہے اعد اللہ لہ فی الجنہ، جنت میں اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے تیار کرے گا، نزلاً، مہمانی تیار کرے گا، مطلب اس کو کیا ہے کیا کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول کرنے کے لیے مہمانی کریں گے، ادھر پورا تیار کریں گے، جنت کو تیار کریں گے۔ اور کلما غدا و راہا، جب جتنے بار وہ آتے جاتے رہتے اتنے بار اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہمانی کرے گا، سمجھے۔
یہ مطلب وہ غدا اور راہ بولا نا، تم پڑھے ہوں گے یغدو تغدو خماسن و یروح یغدو خماسن و یروح بتانا، وہ کیا ہے پرندے کے بارے میں تم کبھی حدیث میں پڑھیں گے. مطلب غدا معنی صبح صبح جانا، اور کیا ہے آنا کیا ہے آنا جانا بولا نا. غدا معنی صبح جانا، اور کیا ہے کیا راہ معنی شام جانا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح سویرے یا شام کو مسجد میں آیا، مطلب کوئی کیا ہے صبح مسجد میں آیا یا شام کو مسجد میں آیا تو کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتے ہیں. جب بھی صبح یا شام کو ہو جائے، مطلب جب بھی وہ صبح کو جاتے ہیں یا شام کو جاتے ہیں، تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی کرتے ہیں. اور دیکھیے ابو ہریرہ اللہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے من تطہر فی بیتہ، کوئی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے، ثم مضى الى بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں سے کسی گھر کی طرف چلے، ملا مطلب جانا، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، اللہ کی فرض نمازوں سے کسی ایک نماز ادا کرنے کے لیے وہ چلے، تو کیا ہے کانت خطوات ہو، اس کی کیا ہے اس کے قدم ہو گئے، اس کے قدم پورے قدم ہو گئے، احداہا اس میں سے ایک قدم ہو گئے، تحط خطیئۃ کیا کریں گے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، والاخری دوسرے کیا ہیں دوسرے قدم کیا کرتے ہیں ترفع درجۃ اس کو کیا ہے اس کے درجہ بلند کرتے ہیں. سمجھے؟ تو سمجھ میں آیا ہوگا نا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آدمی کیا ہے مسجد جانے سے چلنے سے اس کے ایک قدم اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، دوسرا قدم اس کا درجہ بلند فرماتے ہیں. دیکھیے حضرت ابو ہریرہ اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں گیا تاکہ اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کو پورا کریں، سمجھے، اور جا کے کیا کیا ہے مسجد میں جا کے اللہ کے کسی ایک فرض نماز ادا کیے، اس کے قدموں سے ہر قدم گناہوں کو مٹاتا ہے، دوسرا قدم درجے کو بلند کرتا ہے. سمجھے نا؟ اوکے انشاءاللہ. اور دیکھیے وہ نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ، ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ، نماز پڑھنے میں سب سے زیادہ ثواب ملنے والا، بے شک سب سے زیادہ ثواب ملنے والا، ابعدہم الیہا ممشا، چلنے میں سب سے زیادہ مطلب نماز کی طرف چلنے میں سب سے زیادہ دور کون ہے؟ وہ ہے ابعدہم، ان میں سے لوگوں سے سب سے دور والے، الیہا نماز کی طرف سب سے دور والے کون ہیں؟ وہ ہے ممشن، چل کے آنے میں سب سے دور والے کون ہیں؟ اس کو سب سے زیادہ ثواب ملتے ہیں. فابعدہم، پھر کس کو زیادہ ثواب ملتے ہیں؟ یہ آدمی سے بھی زیادہ دور سے آنے والوں کو ثواب ملتے ہیں. والذی کیا ہے ینتظر الصلاۃ، جو نماز کو انتظار کرتے ہیں، جو نماز کو انتظار کرتے ہیں وہ اس کو ملتے ہیں. سمجھے؟ کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں حتیٰ یصلی مع الامام اعظم اجرا، جو آدمی کیا ہے نماز کو انتظار کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اس کو بہت ہی زیادہ ثواب ہے. جس سے زیادہ ثواب ہے من الذی یصلیھا ثم ینام، جو آدمی کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے پھر سوتے ہیں،
وہ انتظار نہیں کرتے. یہ آدمی نماز پڑھتے پھر اگلی نماز کے لیے انتظار کرتے, امام کے ساتھ پڑھنے کے لیے انتظار کرتے. وہ آدمی کو نماز پڑھ کے سو کے انتظار پھر نماز پڑھنے والوں سے بھی زیادہ ثواب ملتے, سمجھے. دو بچے ایک بچے کیا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں پھر دوسری نماز کے لیے انتظار کرتے ہیں, وہ کیا سب سے زیادہ ثواب ملنے والا ہے. اور ایک بچے کیا ہیں, نماز پڑھتے ہیں پھر سوتے ہیں, سمجھے. تو پھر دوسری نماز کے لیے انتظار نہیں کرتے, پھر نماز کے وقت آتے وقت وہ پڑھتے ہیں, بلکہ وہ انتظار نہیں کرتے. اس لیے انتظار کرنے والے کو سونے والوں سے بھی بہت زیادہ ثواب ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک نماز کے اجر میں وہ آدمی سب سے بڑھ کر ہے جو نماز کے لیے دور سے چل کر آتا ہے, پھر وہ جو اس سے بھی دور سے چل کر آتا ہے اس کو زیادہ ثواب ہے, سمجھے. اور وہ آدمی جو نماز کی جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے انتظار کرتا ہے وہ اس سے دو سے آگے اس سے اجر میں بہت بڑھ کر ہے جسے جو نماز پڑھے پھر سو جائے, ٹھیک ہے. اور ایک حدیث بھی کیا ہے, وہ نبی سعید الخدری اللہ عنہ, ابو سعید الخدری اللہ عنہ سے روایت ہے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, قال فرمایا, اذا رأیتم الرجل, تم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں, یعتاد المسجد, وہ کیا کرتے ہیں, مسجدوں کو پابندی لگاتے ہیں, مطلب ہمیشہ مسجد میں آتے جاتے رہتے ہیں, نہیں تو مسجد میں رہنے والے ہیں. فشہدوا لہ, اس کے لیے تم لوگ گواہی دے دو, بالایمانی, ایمان سے, مطلب وہ ایماندار آدمی ہے, سمجھو اس کے بارے میں تم وہ ایماندار ہے بولو, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا, کہ اللہ عز و جل, اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یعمر مساجد اللہ, بے شک اللہ کے مسجدوں کو کیا ہے, آباد کرنے والے, من جو ہے, آمن باللہ والیوم الاخر, اللہ کو اور قیامت کے بارے میں کیا ہے, ایمان لانے والے ہیں. تو جو لوگ اللہ کو اور کیا آخرت کے بارے میں ایمان لاتے ہیں, بس ان کو کیا کر سکتے ہیں, مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں. حضرت ابو سعید الخدری اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم کسی شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو, کیونکہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے, بے شک مسجدوں کو آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے, سمجھیں. اتنا بول کے ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.